یہ قصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو طاقت کے نشے میں خدا کو بھول گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو غرور میں کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ریت کے بے کنار میدان، آسمان سے باتیں کرتے ستون، اور ایک قوم جو غرور میں کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہوا خاموش تھی، زمین ساکت تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ تیار تھا۔ ایک ایسی آندھی جو صرف مٹی نہیں تکبر کو بھی اڑا لے جانے والی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی اور قوم عاد کی جو طاقت کے نشے میں خدا کو بھول گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی ان عظیم ترین تنبیہات میں سے ایک ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی قوت، اپنی تہذیب اور اپنی ترقی پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر عذاب صرف آسمان سے نہیں آتا، انسان کے اپنے غرور سے جنم لیتا ہے۔ قوم عاد عرب کے جنوبی علاقوں میں آباد تھی۔ قد آور جسم، مضبوط قلعے، بلند ستون اور ناقابل شکست سمجھی جانے والی طاقت۔ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، ایک نرم دل، سچے اور حق کا پیغام لانے والے رسول۔ صبح کا سورج ریت کے پہاڑوں پر چمک رہا تھا۔ قوم عاد کے شہر احقاف میں زندگی عروج پر تھی۔ محلات، ستون اور قلعے، ایسے لگتا تھا جیسے انسان نے زمین پر جنت بنا لی ہو۔ لوگ اپنی طاقت پر فخر کرتے، کہتے ہم جیسا کوئی نہیں، ہماری عمارتیں پہاڑوں سے اونچی ہیں، ہماری قوت آسمان کو چھو لیتی ہے۔ اسی قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پکارا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم جو کچھ ہو اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہو۔ مگر جواب میں قہقہے گونجے، طنز اڑا اور کہا گیا، اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنا چاہتے ہو؟ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے صبر کے ساتھ سمجھایا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں طاقت دی اور وہی تمہیں چھین بھی سکتا ہے۔ انہوں نے قوم عاد کو نوح، عاد سے پہلے کی قوموں کے انجام یاد دلائے، مگر قوم عاد کی آنکھوں پر غرور کی پٹی بندھی تھی۔ وہ کہتے، کیا تم ہمیں ہماری زمین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ آسمان میں گونج گئے۔ یہ چیلنج تھا، اللہ کے فیصلے کو للکارنے کی جسارت۔ وقت گزرتا گیا، آسمان پر بادل دکھائی دیے۔ قوم خوش ہوئی، کہا، یہ تو رحمت کا بادل ہے، بارش آئے گی، زمین سرسبز ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے چہرے پر خوف تھا۔ انہوں نے کہا، یہ وہ نہیں جس کی تم امید کر رہے ہو، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ ہوا چلنی شروع ہوئی، پہلے ہلکی، پھر تیز، پھر ایسی آندھی کہ خیمے اکھڑ گئے، درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، لوگ اپنے محلات میں چھپنے لگے۔ آندھی دنوں تک چلتی رہی، سرد، چیختی ہوئی، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دینے والی۔ قوم عاد کے طاقتور جسم کھجور کے سوکھے تنے بن کر زمین پر گرنے لگے۔ ان کے ستون، ان کے قلعے، ان کی شان، سب مٹی میں ملتی جا رہی تھی۔ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آج ہوا کے ایک جھونکے کے سامنے بے بس تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ تھے۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لیا تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن، مسلسل تباہی، مسلسل چیخیں، مسلسل انجام، پھر خاموشی چھا گئی۔ جب گرد و غبار بیٹھا تو صرف ویرانی تھی، نہ وہ محل، نہ وہ ستون، نہ وہ طاقتور جسم۔ قرآن کہتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ایک قوم جو اپنے نبی کو جھٹلا دے اور غرور میں حد سے بڑھ جائے، وہ اپنی ہی طاقت کے ملبے تلے دفن ہو جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں ایک اٹل سچ سکھاتی ہے، طاقت، دولت اور ترقی اگر شکر اور عاجزی کے ساتھ نہ ہو تو آزمائش بن جاتی ہیں۔ آج بھی دنیا وہی سوال دہرا رہی ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور آج بھی جواب وہی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ قوم عاد کے کھنڈرات ہمیں پکار کر کہتے ہیں، غرور نہ کرو، حق کو جھٹلاؤ نہیں، نبیوں کی بات کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں تو آندھیاں بھی رحمت بن جاتی ہیں، اور اگر سرکشی کریں تو رحمت کے بادل بھی عذاب بن سکتے ہیں۔